بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھی اردو کہانی پر ناول حوث قسط نمبر 20۔ سیٹھ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں ہاں، گاڑی نکالو، گھر جانا ہے۔ نہیں، ہسپتال جانا ہوگا۔ ہاں وہی تو ہے رحیم۔ سیٹھ اکرم کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ملازم نے خاموش رہنے میں عافیت جانی اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہنے چلا گیا۔ ہسپتال پہنچ کر سیٹھ اکرم نے تمام فارمیلٹیز پوری کی اور ڈیڈ باڈی ریسیو کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلے دن جنازہ ہو گیا۔ افسوس کرنے والوں کا رش لگا ہوا تھا اور باہر آنے والا شخص سیٹھ اکرم کی حالت پر ترس کھا رہا تھا۔ بظاہر سیٹھ کی حالت تھی بھی قابل رحم۔ سب کا یہی خیال تھا کہ بھائی کی موت کا گہرا صدمہ پہنچا ہے سیٹھ کو، لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ کروڑوں کا نقصان بھائی کی موت سے زیادہ اذیت دے رہا تھا۔ اور پھر دو وفادار بندوں کی موت، یعنی نیو ایئر کا پلان پورا کرنے کے لیے پھر سے روز اول کی طرح دو۔ لیکن اب تو وقت ہی بہت کم تھا۔ سوچ سوچ کر سیٹھ کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ ایس پی، تجھے تو میں کتے کی موت ماروں گا۔ سیٹھ نے سرخ انگارہ آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھے۔ سیٹھ صاحب، ملازم کی آواز پہ سیٹھ نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ کیا ہے؟ باہر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مجھے نہیں ملنا ابھی، جو بھی ہے اسے کہو ڈیرے پر آئے۔ سیٹھ نے صوفے کی پشت سے سر لگایا۔ میں نے کہا ہے اس کو کہ سیٹھ صاحب گھر پر نہیں ملتے، لیکن وہ کہتا ہے سیٹھ صاحب کو بتاؤ شیر جوان آیا ہے۔ شیر جوان؟ سیٹھ نے چونک کر نام دوبارہ دہرایا۔ ملازم نے اثبات میں سر ہلایا۔ اس کو فوراً لے کے آؤ۔ الو کے پٹھے، منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ملازم فوراً کمرے سے باہر نکل گیا اور کچھ دیر میں کوئی چادر میں خود کو لپیٹے کمرے میں داخل ہوا۔ سیٹھ صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ تم زندہ ہو؟ سیٹھ نے حیرانی سے ذیشان کی طرف دیکھا جو چادر اتار چکا تھا۔ جی، لیکن مجھے بہت افسوس ہے مراد کی موت کا، ذیشان نے افسردگی سے کہا۔ وہ مر گیا تو تم کیسے بچ گئے؟ سیٹھ کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ اگر میں مر جاتا تو یقیناً وہ زندہ ہوتا، ذیشان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سیٹھ صاحب، آپ کا وہ بندہ جس کو آپ نے وفاداری کا میڈل دیا ہوا تھا، غدار نکلا وہ، جا کر ٹرک پولیس والوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود اسی راستے پہ مڑا جہاں ناکا لگا تھا، اور بھاگنے کا کہا تو بھاگا پولیس والوں کی طرف۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ملا ہوا تھا۔ ذیشان نے ساری بات سیٹھ کو بتائی۔ اور اسی لیے میں نے اسے گولی مار دی، ذیشان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ سیٹھ اب بھی چہرے پر ناسمجھی لیے ذیشان کو تکی جا رہا تھا۔ سیٹھ صاحب، آپ کو یقین نہیں ہے میری بات کا؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا شیر جوان، بس میں حیران ہوں کہ مراد کیسے غداری کر سکتا ہے۔ شکر کریں ایک ٹرک پہنچ چکا تھا، کیونکہ اس وقت میں ڈرائیو کر رہا تھا، ورنہ دوہرا نقصان ہو جاتا۔ سیٹھ صاحب، ذیشان نے کہا، لیکن تم ایک ماہ تک کہاں تھے؟ میں روپوش ہو گیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے پھر ہم اپنا پلان پورا کریں گے، اور مجھے گولی لگی تھی بازو پر، اس کے صحیح ہونے کا بھی انتظار کر رہا تھا۔ سیٹھ نے اثبات میں سر ہلایا۔ نیو ایئر میں کم ہی دن رہ گئے ہیں، ہمیں اسی ہفتے مال روانہ کرنا ہوگا۔ ذیشان نے جیب سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں سے لگائی۔ اب پلان میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے، سیٹھ نے زہریلے لہجے سے کہا۔ کیسی تبدیلی؟
ایس پی کی بربادی میرا مقصد ہے اب، سیٹھ نے انگارہ آنکھوں کو میچتے ہوئے کہا۔ ذیشان خاموش رہا۔ تم ابھی ڈیرے پر جاؤ، آرام کرو، میں کل ملتا ہوں تم سے، سیٹھ نے کہا تو ذیشان نے اٹھ کر چادر لپیٹی اور باہر نکل گیا۔ ذیشان کے جاتے ہی سیٹھ نے کسی کا نمبر ملایا۔ ہیلو، ہاں سیٹھ اکرم بول رہا ہوں، آج کے آج گودام میں پہنچو، نیو ایئر کے سنگاپور جانے والے مال کے ساتھ سودا ہوگا۔ سیٹھ نے فون بند کر دیا۔ ایک گہری مگر پرسکون سانس لی۔ ماں بیٹا، کیا سارا دن آپ کمرے میں رہتی ہیں؟ ویسے ہی آنٹی، آپ خیریت سے آئی ہیں؟ مجھے بلا لیتی، ماہم نے مؤدب لہجے میں کہا۔ جی بیٹا، وہ سائم ملنے آئے ہیں آپ سے، ڈاکٹر معروف۔ ماہم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جی لے آئیں ان کو۔ کیسی ہو ماہم؟ سائم نے ماہم کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی۔ ماہم، اس دھرتی پہ انصاف ملتا نہیں، چھیننا پڑتا ہے، وہی کیا میں نے اپنی بہن کے لیے۔ تم مطمئن ہو نا بھائی، میں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے، وہ بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے، جو بھی کچھ ہوا ہے بہتر ہی ہوا ہے، اس لیے مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ آپ نے ایک مظلوم کو عدالت کے ذریعے انصاف دلوانے کی کوشش کی، لیکن عدالت کی بے انصافی پر آپ نے انصاف دلایا، آپ نے اس درندے سے کئی معصوم کلیاں بچا لیں۔ سائم نے مسکرا کر ماہم کی طرف دیکھا۔ ایک اور بات بھی کرنی تھی تم سے ماہم بیٹا۔ جی بولے بھائی، میں تمہیں اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ رہو۔ ماہم نے سائم کی بات سن کر ڈاکٹر معروف کی طرف دیکھا۔ میری طرف ایسے مت دیکھو، جو تمہارا دل کہے وہ کرو بچے۔ کیا سوچ رہی ہو ماہم؟ سائم نے خاموش بیٹھی ماہم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں چلوں گی آپ کے ساتھ بھائی، ماہم نے کہا تو سائم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس پھر جلدی سے پیکنگ کرو، میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں۔ اوکے بھائی۔ ڈاکٹر معروف نے ماہم کو گلے لگا کر پیار کیا۔ آنٹی، آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ ابھی تو نہیں ہوں، لیکن اگر تم نے مجھ سے ملنے نہ آئی تو ہو جاؤں گی، ڈاکٹر معروف نے کہا تو دونوں مسکرا دیں۔ کچھ دیر بعد ماہم سامان پیک کر کے نیچے آ گئی۔ چلیں ماہم؟ سائم اٹھتے ہوئے کہا۔ جی بھائی۔ ڈاکٹر معروف سے مل کر دونوں نکل گئے۔ سائم نے ماہم کو گھر لے آیا۔ مونا نے خوش دلی سے استقبال کیا۔ ماما، مریم نے کہا تھا وہ اپنی دوست فاریہ کے ساتھ آ جائے گی، سائم نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ ماما، میری ویڈیو کانفرنس ہے آئی جی صاحب سے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ آپ ماہم کی کمپنی انجوائے کریں۔ اچھا بیٹا، اللہ کے حوالے۔ مونا نے سائم کی پیٹھ تھپکی۔ سارے راستے سائم کو عجیب سی گھٹن ہوتی رہی۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر سائم نے آئی جی صاحب کو ویڈیو کال کی۔ سائم، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی سر، آئی ایم فائن، سائم نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا رپورٹ ہے؟ سر، 50 سے زائد لوگ سلاخوں کے پیچھے ہیں، بچوں اور لڑکیوں کو ہراساں کرنے کے جرم میں۔ اور سیٹھ کا کیا رد عمل ہے؟ آخر 1 ماہ ہو گیا بھائی کی موت کو، سر اب تک اس کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، حتیٰ کہ اس کے 2 لوگ کسٹڈی میں ہیں۔ سائم، وہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے ہے تو نہیں، بہت اوپر تک پہنچ ہے اس کی، اس لیے محتاط رہنا۔ جی سر، میں پوری کوشش کر رہا ہوں،
سائم: میری ایک ہی بیٹی تھی، حوریہ۔ سائم نے دیکھا کہ آئی صاحب کے چہرے پر دنیا جہاں کا غم نظر آ رہا تھا۔ حوریہ میرے دونوں بیٹوں سے بڑی تھی۔ میری پہلی اولاد 9 سال کی تھی جب اسکول سے ایک دن گھر نہ آئی۔ ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملی۔ 6 دن بعد میری معصوم کلی حوریہ کی لاش کچرے کے ڈھیر میں ملی۔ پوسٹ مارٹم ہوا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ مرنے کے بعد تک میری بچی کو ہوس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آئی جی صاحب کی سسکیاں ابھریں۔ سائم کا دل کٹنے لگا مگر وہ خاموش رہا۔ میں اپنی بچی کو تو نہیں بچا سکا لیکن میں چاہتا ہوں تم جیسے جانباز جوانوں کے ساتھ مل کر اس بچی کو بچا لوں جو اس ملک میں ہے اور ہر اس درندے کو موت کی دعا مانگنے پر مجبور کر دوں۔ انشاءاللہ سر، ایسا ہی ہوگا۔ سائم ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ کوئی دھڑم سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سائم نے غصے سے آنے والے کو دیکھا لیکن سامنے فاریہ کو کھڑا پایا۔ سائم نے سوالیہ نظروں سے فاریہ کو دیکھا۔ وہ سائم وہ لے گئے۔ فاریہ کا جسم کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے فاریہ؟ رو کیوں رہی ہو؟ سائم اپنی جگہ سے اٹھ کر فاریہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ لے گئے۔ فاریہ کے رونے میں تیزی آ گئی۔ فاریہ، ہوش میں آؤ اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سائم نے فاریہ کو دونوں بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ ہم آ رہے تھے، راستے میں ہماری گاڑی کسی نے روک لی اور زبردستی مریم کو لے گئے۔ فاریہ نے سسکتے ہوئے تفصیل بتائی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ سائم دھاڑا۔ سائم بات سنو میری، آئی جی صاحب کی آواز آئی کیونکہ کال اب تک چل رہی تھی۔ سائم، ہمت سے کام لو اور سارے عملے کو لگا دو کام پہ۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں اور پتہ لگاتا ہوں کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ آئی جی صاحب نے کال بند کر دی۔ مجھے معاف کر دیں، میں کچھ نہیں کر سکی، فاریہ نے روتے ہوئے کہا۔ فاریہ، اس وقت میں کچھ نہیں سننا چاہتا، بہتر ہے ابھی کے ابھی جاؤ یہاں سے۔ لیکن فاریہ نے کچھ بولنا چاہا لیکن سائم نے ٹیبل پہ پڑا موبائل اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ فاریہ بھی آنسو سے تر چہرہ لیے باہر نکل گئی۔ سائم نے گاڑی کا رخ سیدھا سیٹھ کے ڈیرے کی طرف کیا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ نیچ حرکت صرف وہی کر سکتا ہے۔ سائم کو اتنا ہڑبڑی میں جاتا دیکھ ارباز بھی بنا کچھ سوچے اس کے پیچھے نکل گیا۔ دونوں کی گاڑی ڈیرے کے سامنے رکی۔ سائم، کیا ہوا ہے؟ رک جا سائم۔ ارباز بھاگ کے سائم کے پاس گیا۔ سائم اندر جانے لگا تو گارڈ نے بتایا کہ سیٹھ اکرم ملک سے باہر ہے۔ سائم نے ایک زوردار تھپڑ گارڈ کے منہ پہ دے مارا۔ اس کو پکڑ ارباز۔ سائم نے گارڈ کو پیچھے دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ سیٹھ اکرم باہر نکل، سائم نے احاطے میں کھڑے ہو کر آواز دی۔ ملازم بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ سیٹھ جی ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ یہی ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری عزت پر حملہ وہی گھٹیا انسان کر سکتا ہے۔ اپنے اس 2 ٹکے کے سیٹھ کو بتا دو کہ اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا، خدا کی قسم تم لوگوں کو نہ زندہ لوگوں میں رکھوں گا نہ مردہ لوگوں میں، یہ وعدہ ہے میرا۔ سائم کی دھاڑتی آواز سب کا خون خشک کر گئی تھی۔ سائم پلٹا اور ڈیرے سے باہر نکل گیا، بغیر ارباز کی طرف دیکھے گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے نکل گیا۔ ارباز
بھی پیچھے نکل گیا۔ دونوں دوبارہ پولیس اسٹیشن پہنچے۔ سائم: کیا ہوا ہے مجھے تو بتا دے۔ ارباز سائم کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ارباز: مریم خطرے میں ہے۔ کیا مطلب، کیا ہوا ہے؟ مریم کو وہ لڑکی فاریہ کا نمبر لا کے دو مجھے فوراً۔ سائم: مجھے بتا تو صحیح مریم کو کیا ہوا ہے؟ اغوا ہو گئی ہے مریم۔ ارباز: سمجھ رہا ہے تو میری بہن میرے زندہ ہوتے اغوا ہو گئی ہے۔ ارباز سائم کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ ارباز خاموشی سے باہر نکل گیا اور 1 گھنٹے کے اندر ٹیم تشکیل دے کر مریم کی تلاش جاری کر دی۔ صبح سے رات ہو گئی لیکن کوئی اچھی یا بری خبر نہ ملی۔ سائم غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا کیونکہ ذیشان سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ سائم نے جائے نماز بچھائی اور سجدہ زیر ہو گیا۔ یا اللہ، تو ہی ہے عزت و ذلت کا مالک، میرے مالک، میری بہن کی عزت و جان کی حفاظت کرنا۔ میں تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتا ہوں۔ سائم کے آنسو جائے نماز میں جذب ہو رہے تھے۔ گاڑی تیار ہے، پورے 9 بجے کراچی کے لیے نکل پڑنا۔ اور ہاں، گاڑی اسلم ڈرائیو کرے گا۔ ذیشان کی آنکھ شام 5 بجے کھلی تو اس نے موبائل آن کیا اور سیٹھ اکرم کا میسج پڑھا۔ ذیشان نے اٹھ کر شاور لیا اور عصر کی نماز پڑھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی، دل پر بوجھ سا تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ ذیشان نے اگنور کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھلی ہوئی ہوا میں آیا، سانس لیا، لیکن پھر دل پر ہونس ویسا ہی بوجھ تھا۔ ذیشان نے ملازم کو چائے کا کہا اور کمرے میں آ کر دوسرا موبائل آن کیا۔ نادر صاحب کے اتنے میسج، ذیشان کو تشویش ہوئی۔ السلام علیکم نادر صاحب۔ پہلی گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ذیشان: کہاں ہو تم؟ میں یہیں شہر میں۔ ایس پی صاحب کی بہن اغوا ہو گئی ہے آج صبح 11 بجے۔ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے؟ نادر کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح ذیشان کی روح کو گھائل کر رہے تھے۔ کیا کہا؟ مجھے نہیں پتا اس بارے میں سر۔ تو ذیشان پتہ لگاؤ، کیونکہ ایس پی صاحب کو یقین ہے کہ اس کام میں سیٹھ اکرم ہی شریک ہے۔ اگر ایسا ہے تو نادر صاحب، میری گولی ہوگی اور اس حرامزادے کا سینہ ہوگا۔ ذیشان نے دانت پیس کر کہا اور فون بند کر دیا۔ ذیشان نے سیٹھ کا نمبر ملایا۔ سیٹھ صاحب، مال تو 1 ہفتے بعد پشاور سے کراچی جانا تھا، تو آج کراچی کیوں جانا ہے مجھے؟ صرف تمہیں نہیں آنا شیر جوان، میں بھی وہیں ہوں۔ ایک اہم کام سر انجام دینا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ملتا ہوں پھر آپ سے، کیونکہ ایک کام مجھے بھی انجام دینا ہے۔ ذیشان نے فون رکھا اور گاڑی لے کر نکل گیا۔ نادر کا نمبر ملایا اور اس سے ساری تفصیل پوچھ کر ذیشان نے سائم کا نمبر ملایا۔ سائم: میرے پاس وقت بہت کم ہے، تم مریم کی دوست سے ان کا حلیہ پوچھ کر تفصیل بتاؤ اور حوصلہ رکھو، مریم کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ ذیشان نے اس حلیہ پوچھا کیونکہ اس سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ سیٹھ اکرم شامل ہے یا نہیں۔ کچھ ہی دیر میں 2 وائس نوٹ سائم کی طرف سے ذیشان کو موصول ہوئے، جس میں فاریہ ان لوگوں کا حلیہ بتا رہی تھی۔ ذیشان کو آواز جانی پہچانی لگی لیکن وہ اگنور کر گیا۔ جو حلیہ فاریہ نے بتایا تھا ذیشان کو ڈائریکٹ ان بندوں تک لے گیا تھا جن کو اس نے سیٹھ اکرم کے گھر پر دیکھا تھا۔ ذیشان نے ان بندوں کے پتے اور تفصیل سائم کو بتا دی ہے۔ سائم: 1 گھنٹے کے اندر ان کو گرفتار کرواؤ، کیونکہ 8 بجے وہ لوگ دبئی جانے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف نکلنے والے ہیں، اور تم جتنا جلدی ہو سکے کراچی کے لیے نکلو اور مکمل تیاری کے ساتھ نکلنا۔ آج رات ایک ریڈ کرنی ہے، میں تمہیں ایک میسج کروں گا اور تم اس جگہ ریڈ کرو گے۔ فون بند کر کے ذیشان نے بغیر کچھ سوچے گاڑی کراچی کے جانے والے راستے پر ڈال دی۔ ذیشان سے جتنا تیز بن پڑا گاڑی چلائی۔ رات کے 3 بجے گاڑی اس گودام کے سامنے رکی جس کا پتہ سیٹھ نے دیا تھا۔ ذیشان کا غصہ ساتوں آسمان پر چڑھا ہوا تھا۔ خود کو نارمل کرتا وہ ہال میں داخل ہوا۔ ملک کی نامور ہستیاں سیٹھ کے ساتھ گٹھ جوڑ کیے بیٹھی تھیں۔
سلام سیٹھ صاحب۔ ذیشان نے ایک نظر سب پر ڈالی اور سیٹھ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ ارے شیر جوان، تم پہنچ بھی گئے؟ کب سے نکلے تھے گھر سے؟ 6 بجے، ذیشان نے مختصر جواب دیا۔ یقیناً اسلم کو ساتھ نہیں لائے ہوگے۔ ذیشان لاپرواہی سے خاموش کھڑا رہا۔ سیٹھ نے کہکا لگایا، مجھے معلوم تھا تم اکیلے ہی آئے گا۔ جانتا ہوں اپنی مرضی کا مالک ہے، لیکن ملک صاحب بندہ کام کا ہے، میرا رائٹ ہینڈ ہے۔ اچھے لوگ بہت کم ملتے ہیں، سیٹھ صاحب خیال کریے گا۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا، میں آزما چکا ہوں، بندہ گڈ ہے۔ آجا بیٹھ جا شیر جوان۔ ذیشان سیٹھ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں تو اب پلان یہ ہے کہ مال 25 دسمبر کی بجائے 20 دسمبر یعنی کل روانہ ہوگا، اور وجہ یہ ہے کہ اب نقصان برداشت نہیں کر سکتا میں۔ جتنا جلدی کام ختم ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ ذیشان میرا پتر، سارا کچھ ریڈی ہے، راستے کلیئر ہیں، بس تو نے مال شپ میں لوڈ کروانا ہے۔ لڑکیاں مکمل نشے کی حالت میں ہیں، اس لیے آسانی ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ مدد کے لیے موجود ہیں، تو صرف میری نمائندگی کرے گا، اور مجھے یقین ہے اگر کوئی گڑبڑ بھی ہوئی تو سنبھال لے گا۔ سیٹھ نے ساری تفصیل بتائی۔ ذیشان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی ہال کے دائیں طرف کسی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ذیشان چونکا، لیکن کسی اور نے توجہ نہ دی۔ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ دوبارہ اس دروازے پر دستک ہوئی اور ایک روندی ہوئی آواز آئی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، ابے کوئی اس کو چپ کرواؤ۔ سیٹھ بیزاری سے بولا، میں دیکھتا ہوں۔ ذیشان اٹھا، یہ لے چابی۔ سیٹھ نے دروازے کی چابی ذیشان کو دی، جسے تھام کر وہ زو دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اندر موجود لڑکی دروازے سے دور ہو گئی۔ ذیشان نے اندر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ تو تم نے یہ کیا ہے یہ سب؟ مریم کا رنگ لٹھی کی طرح سفید پڑ گیا، لیکن اچانک وہ ذیشان کی طرف لپکی۔ تم مر کیوں نہیں جاتے، یا ایک بار ہی مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ مریم نے ذیشان کا گریبان پکڑا اور چیخنا شروع کر دیا۔ ذیشان نے ایک ہاتھ مضبوطی سے مریم کے چہرے پر رکھا۔ مریم، خدا کے لیے ایک لفظ منہ سے مت نکالنا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مریم نے خود کو چھڑانے کے لیے ذیشان کو دور کرنا چاہا، لیکن ذیشان نے ایک بازو کو مریم کے گرد لپیٹ کر مزید سختی سے پکڑ لیا۔ مریم، میرا یقین کرو۔ مریم، میں تمہیں بچا سکتا ہوں، میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ اس گودام میں موجود 500 لڑکیاں بن موت ماری جائیں گی۔ مریم نے احتجاج روک دیا۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، بس اب ایک آواز نہ نکلے، ورنہ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ ذیشان نے ہاتھ ہٹا دیا۔ بکھرے ہوئے بال ذیشان نے مزید بکھیر دیے۔ مریم ساکت کھڑی رہی۔ ذیشان نے اچانک بیڈ کی سائڈ پہ پڑا ٹیبل کو پوری قوت سے ٹانگ ماری۔ ٹیبل پہ رکھا پانی کا جگ زمین پہ جا گرا، اور تیز آواز ابھی مریم نے یکدم چیخنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ حقیقتاً ڈر گئی تھی۔ اب تیری آواز نکلی تو یہ گولیاں ساری کی ساری تیرے سر میں اتار دوں گا، ذیشان نے تیز آواز میں کہا، اور زور سے دروازہ بند کر کے باہر نکلا۔ مقصد صرف باہر موجود لوگوں کو یقین دلانا تھا۔ سیٹھ صاحب، سنگاپور تو مال جا ہی رہا ہے، پر ہمارے سکون کا سامان کہاں ہے؟ آخر نیو ایئر ہمارا بھی تو ہے۔ ارے خان صاحب، آپ تو جان ہیں۔ ابھی وہ کمرے میں، سیٹھ نے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں مریم بیٹھی تھی۔ مکمل کرنے سے پہلے ذیشان کو، ایک بات سنیے گا؟ بولو۔ 1 منٹ میرے ساتھ آئیے گا۔ سیٹھ اٹھ کر ذیشان کے پاس آیا تو وہ اسے مریم کے کمرے میں لے گیا۔ مریم ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھی تھی۔ اے ادھر آ، ذیشان نے بلایا تو مریم نہیں اٹھی۔ تجھے سن نہیں رہا؟ ذیشان نے دھاڑا، لیکن مریم پھر بھی نہیں اٹھی۔ سیٹھ صاحب، اس کی اکڑ دیکھ رہے ہیں نا، بس وہی اکڑ توڑنی ہے مجھے۔
ذیشان نے کہا تو سیٹھ کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ آئی۔ شیر جوان، اس کا سودا تو میں کر چکا ہوں۔ سیٹھ نے کہا تو ذیشان نے سر جھکا لیا۔ چل، کیا یاد کرے گا، جا عیش کر، یہ پھلجھڑی تیری سیج سجائے یا کسی اور کی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں لیکن اس کا سربراہ بھائی ضرور وقت میں آ جائے گا، سیٹھ نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ذیشان بھی ساتھ ہو لیا۔ تم کدھر؟ ابھی تو بڑے اتاولے ہو رہے تھے، سیٹھ نے ذیشان کو ساتھ آتا دیکھ کر کہا۔ میں اوپر کمروں میں ایک چکر لگاؤں، اطمینان ہو جائے کہ سب ٹھیک ہے۔ سیٹھ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ ذیشان سیڑھیاں چڑھ کر گیا۔ اوپر والے ہر ایک کمرے کے سامنے ایک 6 فٹ کا آدمی کھڑا تھا۔ ذیشان نے باری باری کمروں کے دروازے کھول کر اندر دیکھا۔ ہر کمرے میں لگ بھگ 50 لڑکیاں زمین پر آڑی ترچھی پڑی تھیں، نیم برہنہ جسم۔ ذیشان نے غصے سے آنکھیں مینچ لیں۔ آخری کمرے کے دروازے پر کھڑے آدمی کو ذیشان نے آواز دی، یار موبائل ملے گا تمہارا؟ میں نے اپنی والدہ کو بتانا ہے کہ میں 2 دن گھر نہیں آؤں گا، اصل میں میرے فون کی بیٹری ختم ہے، میں نہیں دے سکتا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ سیٹھ اکرم کا رائٹ ہینڈ کہتے ہیں مجھے سب، ذیشان نے دھمکانے والے انداز میں کہا اور پلٹنے لگا۔ اچھا، یہ لو موبائل۔ اس آدمی نے موبائل ذیشان کی طرف بڑھا دیا۔ ذیشان نے اپنے ہی نمبر پر کال لگائی جو گاڑی کی میں چھوڑ آیا تھا۔ یار، اماں تو فون اٹھا نہیں رہی، میں نے میسج کر دیا ہے، چل یہ لے تو اپنا موبائل۔ شکریہ۔ ذیشان نے موبائل واپس کیا اور نیچے آ گیا۔ مریم کے کمرے میں جانے سے پہلے ذیشان نے اونچی آواز میں کہا، شکریہ سیٹھ صاحب۔ سیٹھ نے کہکا لگایا۔ ذیشان کمرے میں آ گیا اور دروازہ اچھے سے لاک کر لیا۔ تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو؟ ذیشان مریم کے پاس زمین پہ بیٹھ گیا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ ذیشان خاموشی سے اٹھا اور بیڈ پر پڑا مریم کا دوپٹہ اٹھا لایا۔ یہ بال باندھو اور پلیز یہ دوپٹہ اچھے سے لے لو، ابھی پولیس آنے والی ہے، میں نہیں چاہتا تمہارا چہرہ کسی کے سامنے آئے اور میڈیا کو خبر مل جائے۔ مریم نے خاموشی سے دوپٹہ تھام لیا، بالوں کو ڈھیلا سا جوڑا بنا کر دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ یہاں اوپر بیٹھو، ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں۔ مریم اپنی جگہ سے اٹھی کہ فائر چلنے کی آواز آئی۔ مریم کے چیخنے سے پہلے ذیشان نے مریم کو اپنی طرف کھینچا۔ آواز نہ نکلے۔ مریم نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک کے بعد ایک فائر چل رہا تھا۔ پولیس موبائل کے بے تحاشا سائرن، ایک افراتفری کا ماحول بنا ہوا تھا۔ مریم ذیشان کے ساتھ لگی وہیں کھڑی رہی۔ ذیشان نے مریم کو خود سے دور کیا۔ ایسا لگ رہا ہے سب کچھ پولیس کے کنٹرول میں ہے، لیکن میں تمہیں سامنے کے ایریا سے باہر نہیں لے کر جا سکتا۔ ذیشان نے کھڑکی کا رخ کیا۔ پردہ ہٹا کر دیکھا تو کھڑکی بوسیدہ سی تھی۔ ذیشان نے تکنیک سے 2-3 بار جھٹکا دیا اور کھڑکی کھل گئی، جس کو لکڑی کے آڑے ترچھے ٹکڑے لگا کر بند کیا گیا تھا۔ آجاؤ مریم۔ ذیشان نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور کھڑکی سے باہر کود گیا۔ یہ اس گودام کے بیک ایریا تھا، صرف فرنٹ اور بیک ایریا سے ہی گودام لگتا تھا، ورنہ اندر تو ایک بنگلہ تھا، یا یوں کہا جائے کہ گناہ کا اڈا۔ ذیشان مریم کو لے کر بیک ایریا سے دروازہ ڈھونڈنے لگا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے تیسے دونوں دروازہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک ایسا چھوٹا سا دروازہ تھا اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ کوئی تالا اس پر موجود نہ تھا۔ ذیشان نے کنڈی کھولی اور مریم کو لے کر باہر نکل گیا۔ مریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔